السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی، ہمارے ٹاپک جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ الحمدللہ ہم پیج نمبر 20 تک ہم اس کو کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اب ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے جی پیج نمبر 20 تک الحمدللہ آپ لوگوں کو کروایا گیا تھا، اور اس کے بعد آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ جو نیکسٹ والا ٹاپک ہے جیسے کچھ وکیبلری دی گئی ہے اس کو ضرور گو تھرو کر لیں، اور مجھے امید ہے آپ لوگوں نے اس کو گو تھرو کر لیا ہوگا۔ یہاں تک اگر کسی کا کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پیج نمبر 24 ہے الحروف القمریہ اور والحروف الشمسیہ، یہ ہم نے ٹاپک کمپلیٹ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ جب ہم گرامیٹیکل رولز کر رہے تھے، اور ہم اس کو دیکھ چکے ہیں کہ حروف القمریہ کون سے ہوتے ہیں اور حروف الشمسیہ کون سے ہوتے ہیں۔ الف لام دونوں کے سٹارٹ میں آتا ہے، یہ پراپر ناؤن یعنی معرفہ ہوتے ہیں، دونوں کے شروع میں الف لام آتا ہے، لیکن جو حروف قمریہ ہوتے ہیں القمریہ ان کے شروع میں ال پراپرلی بولا جاتا ہے، لیکن جو الشمسیہ ہوتے ہیں اس کا ال ڈراپ ہو جاتا ہے بولنے میں۔ تو یہ ان کا ڈفرنس تھا، اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ جو حروف القمریہ ہیں ان کا ایک شارٹ کٹ بھی بتایا گیا تھا کہ حق کا خوف بے عجب غم ہے، یہ والے کچھ حروف بتائے گئے تھے کہ اس کو آپ ساتھ میں ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں الدرس الرابع پہ، اور یہ جو الدرس الرابع ہے اس کے اندر یعنی لیسن 4، اس کے اندر جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ الحمدللہ آپ لوگ گرامیٹیکل رولز پہلے پڑھ چکے ہیں، اب ہم اس کو اپلائی کریں گے۔ اور یہ کون سے گرامیٹیکل رول ہے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ یہ اس کو تھوڑا زوم کر دیں۔ جی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وکیبلری دی گئی ہے الحمام، اس میں دیکھیں کہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ حمام بنا ہوا ہے، اور جیسے کہ اردو میں بھی ہم اس کو حمام ہی کہتے ہیں یا غسل خانہ، اور الغرفت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک روم ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہمارے پاس جو کمبینیشن ہے میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کرتی ہوں۔ جی فی البیتی آپ دیکھیں سب سے پہلے البیتو لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، البیتو لکھا ہوا ہے، یہ معرفہ کو ظاہر کرتا ہے، اور اب دیکھیں کہ اس کے ال کے بعد جو با ہے اس کے اوپر فتح ہے اور ال بھی پورا بولا جا رہا ہے، تو یہ حروف القمریہ ہوں گے اور شمسیہ نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ یہ معرفہ ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے، خاص چیز کے نام کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہاں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو آگے سینٹینس بنایا گیا ہے کیا یہ سینٹینس ہے، اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، یا پھر یہ فریگمنٹ ہے۔ فی البیتی اس میں جو ورڈ ہے فی، اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے پہلے ٹاپک ہے ہمارا مرکب جاری، اس میں ہم نے حروف جارہ پڑھے تھے، اور اس میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ حروف جارہ کون کون سے ہیں، اور اس کے بارے میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ جب بھی کسی اسم سے پہلے آ جائیں، کیونکہ حروف ہیں اور یہ اکیلا اپنا معنی مکمل نہیں کر سکتے، یہ جب بھی کسی اسم سے پہلے آ جائیں تو یہ اس کو مجرور بنا دیتے ہیں، سمپل، اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ جب بھی حروف جارہ کسی اسم سے پہلے آ جائیں تو یہ اس کو مجرور بنا دیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر آپ کو اسم چارٹ ذہن میں ہو تو ہم نے اسم چارٹ میں دیکھا تھا کہ جو رفع ہے یعنی ڈوئر وہ لاسٹ پر پیش کے ساتھ شو کیا جاتا ہے،
اگر وہ واحد کی، ابھی ہم صرف واحد کی بات کر رہے ہیں. اور یہاں دیکھیں البیتو میں لاسٹ پر پیش ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ سمپل اور ڈیفالٹ اسٹیٹ بھی، یعنی اگر کوئی وجہ ہو تو پھر مجرور بنتا ہے. جیسے فی آ رہا ہے تو پھر تو اسم کے اوپر افیکٹ آ جائے گا اور وہ چینج ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی بھی ریزن نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی اگر آپ نے اس کو اوریجنل فارم میں کسی اسم کے بارے میں بتانا ہے، اس کے لاسٹ پہ اعراب کے بارے میں، تو اوریجنل جو اعراب ہوں گے وہ رفع حالت میں ہوں گے. اس کے بعد وہ کیسے چینج ہوتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے ارد گرد کون کون سے حروف آ رہے ہیں جس کی وجہ سے کہ اس کے اوپر افیکٹ آ رہا ہے اور وہ چینج ہوتا جا رہا ہے. اس کی ایک ایگزامپل میں نے آپ کو بتائی تھی انگلش سے بھی، کہ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک سمپل ورڈ یوز کرنا ہے، ایک سینٹینس بنا رہے ہیں آپ کہ وہ پڑھتی ہے، تو ایک سمپل سینٹینس اگر آپ فرسٹ فارم آف ورب کو ذہن میں رکھیں تو وہ فرسٹ فارم آف ورب کے ساتھ ایس یا ایس نہیں لگائیں گے آپ، ریڈ، جسٹ ریڈ ہوگا. لیکن جب آپ نے ایک سینٹینس بنانا ہے تو اس میں آپ نے وہ شی کی وجہ سے اب ریڈ کے اوپر کیا افیکٹ آ رہا ہے، وہ ایس اس کے لاسٹ پر آ جائے گا. تو بعض اوقات ارد گرد سینٹینس میں کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کہ کسی دوسرے جو لفظ ہے اس کے اوپر کوئی فرق آ رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی چینج آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک، اس کی اردو میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں یعنی شو کرنا چاہ رہے ہیں، یہ آل دو فیل کی ایگزامپلز ہے جو میں آپ کو دے رہی ہوں، لیکن ابھی ہم اسم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ صرف اور صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے کہ کیسے کوئی حرف جو ہے کسی دوسرے اسم کے اوپر اثر ڈال سکتا ہے، اور ایون ایک اسم بھی دوسرے اسم کے اوپر اثر ڈالتا ہے. اس کی وجہ سے اسٹرکچر چینج ہو جاتا ہے، اعراب بھی چینج ہو جاتے ہیں. ان تبدیلیوں کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا یہ جملہ ہے یا پھر یہ جملہ نہیں، صرف مرکب ہی ہے. اب البیتو کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ڈیفالٹ اسٹیٹ ہے، یعنی جب آپ کے پاس کوئی بھی ریزن نہیں ہے، آپ کو یا یہ نصب ہونا چاہیے، آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہی، یا پھر یہ جر ہونا چاہیے، اور کوئی ایسی ریزن بھی موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے کہ یہ جر ہو سکے یا پھر یہ نصب ہو سکے، تو آپ اس کو اوریجنل فارم کہیں گے کہ یہ رفع حالت میں ہے. اس کے بعد پھر جب ہم اس کو دیکھیں، اب یہاں پر جب ہم نے فی اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہے، فی البیتی، فی لگنے کی وجہ سے البیتو نہیں رہا، فی کی وجہ سے البیتو نہیں رہا، بلکہ یہ البیتی ہو گیا، لاسٹ پر زیر آ گئی ہے. تو جب بھی واحد میں لاسٹ پر زیر ہوتی ہے تو یہ مجرور کو شو کرتا ہے. اور ہم یہ منصرف کی بات کر رہے ہیں، ہم اس کو غیر منصرف کی بات نہیں کر رہے، ممنوع من الصرف کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم منصرف کی بات کر رہے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں گے کہ میں نے اس کو غیر منصرف اور منصرف یہاں پر کیوں کہا ہے، اس میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے، اس کے لاسٹ پر کیوں زیر نہیں آ سکتی؟ اینی ون؟ جی بتائیے جلدی سے. جی آمنہ، اقرا. میم کیونکہ غیر منصرف میں نصب اور جر جو دونوں حالتیں ہوتی ہیں اس میں فتحہ ہی آتا ہے، اس میں یعنی کہ مجرور نہیں ہوتا وہ. بالکل ٹھیک ہے، مجرور وہ ہوتا ہے لیکن اس کے مجرور حالت میں بھی لاسٹ پر زیر نہیں آ رہی ہوتی، یہ ہم نے پڑھا تھا. اور اس کو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اس کی سلائڈز دوبارہ شیئر کر دوں گی تاکہ آپ کو جو پچھلے ٹاپکس اگر کسی نے گرامر کے نہیں پڑھے ہوئے ہیں یا پھر اس کے ذہن سے نکل گئے ہیں تو اس کو انشاءاللہ وہ ریوائز ہو جائیں گے. تو فی البیتی، یہ فی کی وجہ سے البیتی کے اوپر، البیتو کے اوپر کیا فرق آیا کہ یہ زیر ہو گیا. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اس کے بعد اگلی مثال ہے ہمارے پاس المکتب. المکتبوں میں بھی آپ دیکھیں کہ اس کے لاسٹ پر پیش تھی، رفع تھی حالت، لیکن علا لگنے کی وجہ سے المکتبو بدل گیا المکتبی میں. اور یہ علل
मकतबी हो गया। ठीक है, ये हमने मुरक्कब जारी में पढ़ा था। और जो फर्स्ट लेटर है, सॉरी, जो फर्स्ट हरूफ है यानी फी, फिल बैती में फी, अलल मकतबी में आला, ये दोनों शो कर रहे हैं हरूफे जारा को। ठीक है, और उसके बाद के जो इसम है ये शो कर रहे हैं मजरूर को। यानी मुरक्कब जारी दो, एक हर्फ और एक इसम का कॉम्बिनेशन होता है। ये जहन में रखें, नोट कर लें। मुरक्कब जारी में पहले इसम यानी हरूफे जारा आते हैं, और उसके बाद मुरक्कब जारी में मजरूर आता है, यानी जर फॉर्म में इसम आता है। ठीक है, ये दो चीजें मुरक्कब जारी में आती हैं, और यहाँ आप इसमें भी देख सकते हैं। इसके बाद आप देखें, अल मस्जिदु, मस्जिद, फेल मस्जिदी, फी में, और अल मस्जिदी, दी देखें आपको क्या बता रहा है कि ये मजरूर हो चुका है। और ये किस वजह से हुआ है? क्योंकि फी ने इस मस्जिद, इस के ऊपर असर डाला है और इसको मजरूर कर दिया है। अगर यहाँ पर मसाजिद होता तो मुझे बताएं कि क्या फर्क आता है इस पे। जी राबेल। अल मसाजिदी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है अस्सरीरु। अस्सरीरु में देखें यानी बेड, इसमें अलस्सरीरी, ये भी बिल्कुल उसी तरह से चेंज हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं, जी, अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। आईना, आईना मोहम्मदुन, मोहम्मद कहाँ है? अब ये सवाल पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है ये। और पीछे जो आपको हरूफ जारा बताए गए, ये बेसिकली प्रीपोजिशंस जैसे हम यूज करते हैं कि, यानी बेड के ऊपर, बेड के नीचे, साइड पर, और इस तरह से डिफरेंट प्लेसेस को शो करने के लिए ये हरूफ जारा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, डायरेक्शंस को शो करने के लिए। यहाँ अब हम देख भी सकते हैं इसको। आईना मोहम्मदुन, मोहम्मद कहाँ है? हुआ फिल गुरफती, क्या बताया जा रहा है? हुआ कौन है? आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह ज़माइर पढ़ चुके हैं डिटेल से। जी अमीरा, मुझे बताएं हुआ किसके लिए कहा जा रहा है? मोहम्मद के लिए कहा जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, हुआ मोहम्मद के लिए कहा जा रहा है इसलिए क्योंकि ये, मुझे आप ये बताएं कि क्या ये ज़मीर मुत्तसिला है या मुनफसिला, यानी इंडिपेंडेंट ज़माइर हैं या फिर अटैच्ड? इंडिपेंडेंट है। ये इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल ठीक है। जी मुझे कोई और बताएं कि ये अटैच्ड क्यों नहीं है? अटैच प्रोनाउन इसम से के साथ अटैच होके आते हैं बाद में। बिल्कुल ठीक है, वो इसम के साथ अटैच होके आते हैं, और यहाँ पर ये हुआ इंडिपेंडेंटली शो कर रहा है मोहम्मद के बारे में। क्योंकि सवाल क्या है? अईना मोहम्मदुन, मोहम्मद कहाँ है? अब मोहम्मद की जगह पर यहाँ पर जब आंसर दिया जा रहा है तो ये नहीं कहा जा रहा मोहम्मद का नेम लेके मेंशन नहीं किया जा रहा, बल्कि उसकी जगह पर ज़मीर इस्तेमाल कर दिया गया है, जिसको आप प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, और मैं इसको फिर भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑल्दो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस टॉपिक को डिटेल में कवर कर चुके हैं पहले ग्रामर पार्ट में। कि जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं एक पैराग्राफ फर्ज करें आप लिखते हैं, और आप स्टार्ट में ही इंट्रोड्यूस करवा देते हैं एक कैरेक्टर को कि आप उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। जैसे आयशा किताब पढ़ती है, और उसके बाद आप बार बार अगले सेंटेंसेस में आयशा आयशा नहीं रिपीट करेंगे। आपको सिंपली ये कहना होगा वो से आप उसको रेफर कर देंगे कि आप आयशा की बात कर रहे हैं। तो इसी तरह से अगर आप किसी
میل کی یا پھر میسکولن کی بات کر رہے ہوں گے، جیسے کہ محمد کتاب پڑھتا ہے، وہ ایک اچھا طالب علم ہے. بار بار آپ محمد محمد نہیں کہیں گے، ریپیٹ نہیں کریں گے ہر سینٹینس میں جو آگے آ رہا ہوگا، بلکہ آپ نے ایک بار اس کو انٹروڈیوس کروا دیا اسٹارٹ میں، اس کے بعد آپ ضمیر استعمال کریں گے، اور وہاں پر جو ضمائر استعمال ہوں گے وہ انڈیپینڈنٹ ضمائر ہوں گے، جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی کو شو کر رہے ہوں گے، کہ جیسے آپ اس کا نام لے رہے تھے، اب نام کی جگہ پر اب آپ اس کے ضمیر کو استعمال کریں، یعنی وہ بھی سبجیکٹ کے طور پر، وہ رفع کے طور پر استعمال ہو رہا ہوتا ہے. ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں. دوسری بات یہ کہ اگر آپ اردو میں بھی دیکھیں کہ جب آپ کسی اسٹارٹنگ میں اگر کسی لڑکی کی بات کرتے ہیں کہ عائشہ کتاب پڑھتی ہے، وہ اچھی طالبہ ہے، تو یہ جو وہ ہے اردو میں تو وہ سیم ہی ہوتا ہے مذکر اور مؤنث کے لیے، لیکن عربک میں اگر آپ مرد کی بات کر رہے ہیں، میسکولن کی بات کر رہے ہیں، جیسے یہاں محمد ہے، تو اس کے لیے سیپریٹ لسٹ ہے ضمائر کی، پرناؤنس کی. اور اگر آپ کسی فیمنن کی یعنی کسی مؤنث کی بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے ایک سیپریٹ لسٹ ہے. وہ یعنی انڈیپینڈنٹ جو پرناؤنس ہیں یا پھر جو ضمائر منفصلہ ہیں وہ اس سے شو ہوں گے. اور آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی کسی مذکر نام کے بعد آپ اس کی جگہ پر کوئی یعنی ضمیر لگانے لگیں یا پروناؤن یوز کرنے لگیں، تو جیسے انگلش میں بھی شی اور ہی سیپریٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح سے عربک میں بھی یہ سیپریٹ ہوتے ہیں، لیکن اس کی لسٹ بڑی ہے. تو آپ نے یہ خاص خیال رکھنا ہے کہ اگر ایک کی بات ہو رہی ہے میسکولن میں، یعنی ایک مذکر کی بات ہو رہی ہے جملے میں، جیسے کہ یہاں پر این محمد ان میں ایک ہی مذکر کی بات ہو رہی ہے، وہ محمد ہے، تو آپ آگے جو ضمیر استعمال کریں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دے کو ریپرزینٹ کر رہا ہو، بلکہ وہ واحد مذکر ہی کو شو کر رہا ہو. جیسے یہاں پر ہوا واحد مذکر کے لیے ہے اور وہ رفع ہی کو شو کر رہا ہو، یعنی وہ سبجیکٹ کے طور پر آ رہا ہو. کیونکہ آپ کسی یعنی اس جملے میں ہوا فی الغرفۃ ان میں دیکھیں کہ ہوا کس کو شو کر رہا ہے، اس کو، یہ اٹیچ نہیں ہے، یہ سیپریٹ اس کا اپنا میننگ ہے، اور یہ سبجیکٹ کے طور پر یہاں پر یوز ہو رہا ہے. تو یہ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو آپ کو نوٹ کرنے چاہیے اور آپ کو ذہن میں رکھنے چاہیے، یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے انشاءاللہ. اور اگر پیچھے دو لوگوں کی یا دو سے زیادہ کی بات ہو رہی ہو تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اسٹارٹنگ میں جو آپ ضمیر سبجیکٹ کے طور پر دے رہے ہیں، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں پر ہے، یا پھر جیسے میں نے آپ کو ابھی مثال دی کہ محمد اچھا طالب علم ہے اور محمد کی کتاب پڑھتا ہے، وہ اچھا طالب علم ہے، تو یہ جو وہ ہے، یہ عربی میں جو وہ ہے، اس کی ایک مذکر کے لیے الگ لفظ ہے ہوا. یہاں جیسے آپ دیکھیں محمد کے لیے محمد ایک مذکر ایک شخص کی بات ہو رہی ہے تو وہ ہوا ہے. اگر یہ دو ہوتے، دو لوگوں کی بات ہو رہی ہوتی تو یہاں پر ڈفرینٹ ضمیر آنا تھا. اگر زیادہ جمع کی بات ہو رہی ہوتی تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہم نے چارٹ پڑھا تھا اس میں جمع کے لیے الگ سے یعنی ضمائر موجود ہیں. اسی طرح جب آپ بات کر رہے ہوں گے مؤنث کی، ایک مؤنث یعنی ایک لڑکی کی بات کر رہے ہوں گے تو اسی طرح سے آپ جیسے انگلش میں شی شو کیا جائے، شی سے شو کیا جاتا ہے پروناؤن کو، تو اسی طرح سے ہیا سے شو کیا جاتا ہے عربک میں، وہ آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اور جب دو خواتین کی بات ہو رہی ہو یا مؤنث کی بات ہو رہی ہو تو اس کے لیے الگ ضمائر ہیں، اور اگر آپ زیادہ خواتین کی بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے الگ ضمائر ہیں. تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ یہ چیزیں جب آپ اپلائی کریں گے تو آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ سوال کے اندر تو آپ کے پاس جو سوال کیا جا رہا ہے اس کے اندر جو اسم ہے، ٹھیک ہے، جو اسم ہے جو رفع حالت میں ہے وہ کس تعداد میں ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، تاکہ جب آپ اس کا آنسر دیں تو آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ نے آنسر میں جو سبجیکٹ بالکل اسی طرح کا ریفر کرنا ہے جیسے پیچھے بات ہوئی. کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ محمد کہاں ہے تو آپ کہیں وہ سب وہاں ہیں، آپ جمع کے طور پر اس کا آنسر نہیں دیتے، بلکہ آپ ذہن میں رکھتے ہیں کہ کیا سوال کیا جا رہا ہے، کتنے لوگوں کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، اس کے حساب سے اس کا آنسر دیتے ہیں. تو اسی طرح سے اگر آپ اس کو سبجیکٹ کو ذہن میں رکھیں گے کہ جو سوال کرتے ہوئے جو اسم پوچھا جا رہا ہے اس کو اسی تعداد میں اس کے حساب سے آپ نے
जवाब देना है उसकी आदत को ज़हन में रखते हुए। अब हम देखते हैं अईना मोहम्मदुन, मोहम्मद कहाँ है? हुआ फिल गुरफती। अब हुआ आपने मोहम्मद को देखते हुए मोहम्मद की जगह पर हुआ आ रहा है, ठीक है। और मोहम्मद क्योंकि रफा हालत में था इसलिए हुआ भी रफा हालत में ही है। और रफा हालत में वही ज़माइर होते हैं जो कि ज़माइर मुनफसला यानी इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस होते हैं। वो पूरा चार्ट रफा हालत में होता है, ये हम पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह डिटेल से। तो इस वजह से आपने इस चीज को जहन में रखना है कि अगर पीछे इसम को देखें मोहम्मदुन है, इसका मतलब है कि ये एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, ठीक है, ये रफा के तौर पर यूज हो रहा है। तो अब आगे जब आप उसको जुमले में इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब आप उसको उसके बारे में बताते हुए हुआ जहाँ जमीर लगा रहे हैं वो भी रफा हालत में ही लगा रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ी बारीक बातें हैं लेकिन आप इनको एक दफा समझ लेंगे तो इंशाल्लाह ये इतनी मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह। इसके बाद हुआ के बाद जो हमने पीछे थोड़ी देर पहले मुरक्कब जारी देखा था, यहाँ पर वो उसके बाद आ रहा है फिल गुरफती। फी के बाद अल गुरफतु किस में बदल गया? टी के साथ चेंज हो गया जेर, ये जेर जर को शो कर रही है, यानी अल गुरफती अब मजरूर है, ठीक है। अब आपको इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर वेट करता कहा जाए कि आप अज्जा लें, इसमें से जो हमको अलग लगें कि पर पता होना चाहिए कि हुआ ज़मीर है, मोहम्मद उनकी जगह पर जवाब देते हुए ये इस्तेमाल हुआ है और ये रफ़ा हालत में है और ये शो कर रहा है ज़मीर ज़माइर मुनफस्सला को यानी नाउन को। और उसके बाद जो फी है ये हर्फ जारा है और जो अल गुरफती है ये मजरूर है, क्योंकि जब भी हर्फ जारा भी आता है इसम से पहले तो उसके बाद वाले इसम को वो मजरूर बना देता है। तो ये चीज जहन में रखनी है इंशाल्लाह। इसके अलावा आप ये भी इसको फिल गुरफती को अंडरलाइन करके ये भी बता सकते हैं कि ये मुरक्कब जारी को शो कर रहा है। तो इस तरह से इसका आप इंशाल्लाह जायजा लेंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके पेपर्स में इंशाल्लाह आएंगे। तो ये पता चल हुआ फिल गुरफती। इसके पेश के साथ है ये, इसलिए आप लोग करिए। और यासिर कहाँ है? वाओ का मतलब और होता है, ये स्टार्टिंग में वाह आया हुआ है। और अईना कहाँ है? यासिरुन यासिर। इसका आंसर है हुआ फिल हम्मामी, हुआ फिल हम्मामी। मुझे कोई बताएगा कि यहाँ हम्मामिन क्यों नहीं आया? मैम अल की वजह से। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अल है इस वजह से इसके लास्ट पर हम तनवीन नहीं लगा सकते। आप देखें अगर गौर करें यासिरुन पे, तो जो यासिरुन है मैं आपको यहाँ अंडरलाइन भी कर देती हूँ जी। अभी अब देखें कि यासिर उनमें आपको अल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये बजाते खुद यानी प्रॉपर नाउन है, किसी शख्स का खुद का नाम है, इसलिए इसके साथ अलिफ लाम नहीं आ रहा। लेकिन अगर ये किसी ये कॉमन नाउन होता जैसे किताब, तो इसको प्रॉपर बनाने के लिए शुरू में अल लगाया जा सकता था। लेकिन अभी ये विदाउट अल ही प्रॉपर नाउन है, यानी मारफा है, ठीक है। और इसके लास्ट पर तनवीन शो करिए कि ये यानी रफा हालत में है। इसके बाद हम देखते हैं वह फिल हमामी, वो हमाम में है। और इसमें वही बातें हैं जो मैंने आपको ऊपर डिटेल से बताई हैं कि हुआ ज़मायर मुनफसला को शो कर रहा है और ये रफा हालत में है। फिल हमामी ये मुरक्कब जारी को शो कर रहा है, फ़ी की वजह से हमामुन अगर या अल हमामू चेंज होके अल हमामी हो गया है कि फ़ी के
میم آواز میں بہت ڈسٹربنس ہے، آواز صحیح سے نہیں آ رہی. نے اسم اگر آپ جو یعنی رب ہے پھر وہ لوگ اوکے آواز کٹ رہی ہے. کیا سب کو آواز کلیئر نہیں آ رہی میری؟ جی آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. جی میم. اوکے اب بتائیں اب آ رہی ہے کلیئر؟ جی میم اب آ رہی ہے الحمدللہ. اوکے الحمدللہ. جی اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں. اس میں ڈفرینٹ ایگزامپل ہے. وَأَيْنَ آمِنَةُ. اس میں دیکھیں کہ جو مؤنث ہے اسم اس کے بارے میں کسی مؤنث کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وَأَيْنَ آمِنَةُ اور آمینہ کہاں ہے. وا کا مطلب ہوتا ہے اور کہاں آمینہ آمینہ ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ ہوا نہیں استعمال ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ضمائر ہیں مؤنث کے اس میں ہیا شو کرتا ہے واحد مؤنث کو. ٹھیک ہے واحد مؤنث کو شو کرتا ہے اور غائب کو بھی ظاہر شو کرتا ہے. جب آپ کسی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ کہاں ہے. اس کا مطلب ہے وہ آپ کے سامنے نہیں ہے جب بھی آپ اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ وہ کہاں ہے. تو اس لیے یہاں پر ہیا استعمال ہوا ہے. غائب کے جو ضمائر ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں. ہیا فی المطبخی. مطبخی کا مطلب یعنی کچن جیسے بنا بھی ہوا ہے سامنے. ہیا فی المطبخی وہ کچن میں ہے. اس کے بعد یہ بھی بالکل وہی پیٹرن ہے جیسا ہم اوپر دیکھ چکے. اس کے بعد این الکتاب کتاب کہاں ہے. وعلی المکتبی وہ ڈیسک پر ہے. اب آپ دیکھیں کتاب کے ساتھ بھی ہوا استعمال ہو رہا ہے. ہیا استعمال نہیں ہوا. وَأَيْنَ السَّاعَةُ آمِنَةُ پہ السَّاعَةُ پہ تو آپ دیکھیں کہ لاسٹ پر گول آ رہی ہے یعنی تام مربوطہ. یہ کس شو کرتا ہے مؤنث کو شو کرتی ہے. کہ پیچھے تو ہم نے دیکھا کہ محمد آپ کو میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ میم پہلے نہیں آ رہی تھی اب آ رہی ہے. اوکے الحمدللہ. مجھے آپ بتائیں کہاں سے آپ کو میری آواز آنا بند ہوئی تھی. میں وہیں سے سٹارٹ کرتی ہوں. میم الساعۃ سے. اوکے وَأَيْنَ السَّاعَةُ میں دیکھیں کہ السَّاعَةُ اور آمینۃ دونوں کے لاسٹ پر گولتا ہے یعنی تا مربوطہ. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے لاسٹ پر باقیوں کی طرح آپ دیکھیں کہ اگر محمد ان میں دیکھیں شروع میں ال نہیں تھا تو لاسٹ پر آپ دیکھیں تنوین آ رہی تھی. یاسر ان میں بھی تنوین آ رہی تھی. لیکن آمینہ کے بھی شروع میں الف لام تو نہیں ہے لیکن لاسٹ پر تنوین کیوں نہیں آ رہی. پھر آپ دیکھیں الکتابوں میں تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے کتابن سے کتابن نکرہ تھا یعنی کامن ناؤن اس کو ہم نے پراپر بناتے ہوئے ال سٹارٹ پہ لگا دیا تو لاسٹ پر ظاہر ہے ال کے ساتھ کبھی بھی لاسٹ پر تنوین نہیں آتی تو یہ الکتابو ہو گیا. یہ ہم نے معرفہ بنایا اس کو. لیکن اگر آپ بعد والا دیکھیں الساعۃ تو اس کے بھی لاسٹ پر الف لام ہے اور لاسٹ پر جو تا مربوطہ ہے اس میں تنوین نہیں ہے.
आमिना तू पे क्यों तनवीन नहीं है, जबकि इसके शुरू में तो अलिफ लाम भी नहीं है? कोई बताएगा मुझे? मैम क्योंकि ये नेम है। नेम तो मोहम्मद भी था और यासिर भी था। मैम ये मोहम्मद गैर मुंसरिफ है। जी जी मैम। मैम ये गैर गैर मुंसरिफ है। ये मुअन्नस नाम है, और मुअन्नस के जो नाम होते हैं उसमें तनवीन के बगैर ही लास्ट पर यानी सिंगल हरका ही शो की जाती है, ठीक है? आमिनतु, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन है और ये किसी खातून के नेम को शो करता है, इसलिए खातून के नाम के लास्ट पर आपको सिंगल लेटर ही यूज करना है। आमिनतु, राइट? इस बात की समझ आ गई है? इज इट क्लियर? जी। जी मैम। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद अब हम अपनी लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, वो ऐन साअतु, और घड़ी कहाँ पर है? हिया अला सरीरी, वो बेड पर है। अब यहाँ पर हिया क्यों कहा जा रहा है? मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल, मोनस इसलिए इसको यहाँ पर हिया से शो किया जा रहा है क्योंकि अस्सातु के लास्ट पर आप देखें कि गोलता या ता मरबूता से ही हमें पता चल रहा है कि ये मोनस है, ठीक है? तो जैसे आपको एग्जांपल दी गई थी कि उर्दू में भी अगर हम देखें कि आबिद से आबिदा लास्ट पर हा लगा के जब हम मोनस नाम बना लेते हैं, आबिद से आबिदा, साजिद से साजिदा, तो इसी तरह से जो अरबिक है, अरबी में इसमें गोलता लगा दिया जाता है या ता मरबूता लगा दिया जाता है, तो वो मुअन्नस को शो करता है, इसलिए यहाँ पर हिया जो है मुअन्नस का ज़मीर आया हुआ है। तो अगर आपका यहाँ पर कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मैम उसमें ऐना मोहम्मदुन में इसमें भी गोलता आया है फिल उर्फती में। बिल्कुल। ओके, अब आप मुझे बताएंगी मारिया। मारिया, आप मुझे ये बताएं कि फिल मत बखू क्यों नहीं है, लास्ट पे पेश क्यों नहीं आया हुआ? हमने इसको हासिल करके बताया ना, इस वजह से। क्या कहा है आपने? मैम अपना सवाल रिपीट कर दें एक दफा। फिल मत बखू क्यों नहीं आया हुआ? फिल मत क्योंकि हमने बखी सिर्फ क्यों आया हुआ है? ये जो टेबल है इसकी बात कर रही है ना, इसमें इसलिए कि ये समार पे हमने सिर्फ ये टेबल बताया। अब मैं आपको हिया फिल मत बखी के बारे में पूछ रही हूँ कि उसके अंदर स्टेटमेंट देखिए नंबर 3, जो तीसरा जवाब दिया जा रहा है सवाल का, हिया फिल मत बखी, इसके बारे में जी मेरा जी, सवाल है कि फिल मत बखी क्यों नहीं, मत बखू क्यों नहीं है? क्योंकि ये भी हमने पढ़ा था, वो फी चार हरूफ जो पढ़े बोल थे उसमें जेर से चेंज करते हैं। ये यहाँ पर ये साम वाला लफ्ज़ नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है, किसकी वजह से चेंज हुआ है? हरूफ जार। वो कहाँ पर है हरूफ जा रहा? नहीं मैम, वो जहाँ पीछे वाला पढ़ा थे ना, इससे पीछे वाला पेज, तो उसमें हम बताया था कि वो जाड़िया होते हैं, तो उसमें जेर से चेंज करते हैं हम। हरूफ जा रहा कहाँ है यहाँ पे? अगर आप उसको रिपीट कर देना। मैम हम हमने पढ़ा था, मुझे लग रहा है मैं गलत बता रही हूँ। आप ठीक बता रही हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि हरफ जा रहा यहाँ कहाँ है सेंटेंस में? आखिर लफ्ज को हम चेंज करते हैं। जी आपने कर दिया, आपने उसको जेर लगा दी। हरफ जा रहा कहाँ है? फी। जी बस यही सवाल था मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। जी इसके बाद
नाहिद नाहिद मुझे आप ये बताएं कि वह अइन जी साद के साथ जो इसका आंसर दिया गया है हिया अला सरीरी, तो यहाँ हुआ क्यों नहीं लगाया गया? हुआ इसने क्योंकि